السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے رشیا یوکرین کانفلکٹ کے حوالے سے جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے گلوبل لیول پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے بائی دی گلوبل پلیئرز یا پھر جو بھی میجر پلیئرز اس پورے کانفلکٹ میں انوالوڈ ہیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ نہیں، بیکاز جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کانفلکٹ کے حوالے سے وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ نو ون از انٹرسٹڈ ان پٹنگ این اینڈ ٹو دس کانفلکٹ۔ اگر ہم یوکرین کی بات کریں تو وہ بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ریسنٹلی جو یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وزٹ کیا، انہوں نے وہاں پر جا کر یونائٹڈ اسٹیٹس کے آگے اپنے کچھ مطالبات رکھے، جیسا کہ ہی آسکڈ فار مور ملٹری اینڈ مانیٹری سپورٹ فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز۔ تو کلیئرلی یہاں پر یوکرین کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ اس وار کو اینڈ کی جانب لے کر جائے۔ اسی طرح اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک میجر پلیئر ہے اس پورے کانفلکٹ میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو رشیا کی جانب سے اکیوز بھی کیا گیا ہے کہ اٹ از انوالوڈ ان اے پراکسی وار اگینسٹ رشیا، ٹھیک ہے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کلیئرلی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کانفلکٹ کو اینڈ کرانے میں، کیونکہ جب پریزیڈنٹ زیلنسکی نے یو ایس کا ریسنٹ وزٹ کیا تو اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس نے مزید پلیج کیا آف دی مانیٹری سپورٹ آف 1.85 بلین US ڈالرز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی انہوں نے یو ایس نے کمٹمنٹ کی ہے آف پرووائڈنگ یوکرین ود دی ویری کیپیبل پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم۔ یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ مزید ایسکلیشن کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آگے اگر ہم رشیا کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی رشیا کا جو رسپانس آیا زیلنسکی کے اس وزٹ پر، تو پریزیڈنٹ پیوٹن کی جانب سے اپنی ملٹری کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ رشیا ول پرووائڈ آل فارمز آف ملٹری اینڈ مانیٹری سپورٹ ٹو اٹس ملٹری، ٹھیک ہے، کیونکہ رشیا کسی بھی حال میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتا ہے ان یوکرین فرام دس اسپیشل ملٹری آپریشن، ٹھیک ہے۔ تو اوبیسلی یہاں پہ اٹس ویری کلیئر کہ رشیا بھی بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو، ان ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ no one is interested in putting an end to this رشیا یوکرین وار۔ اس کے بعد اگر ہم یہ بات کریں کہ how long will United States remain interested in this رشیا یوکرین وار، تو ہم اس کا جواب یہاں سے دے سکتے ہیں اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی دیکھتے ہیں، which is the نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں انویل کی گئی تھی بائی دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ بات کلیئرلی مینشن کی ہے کہ یو ایس رشیا کو ایک امیڈیٹ تھریٹ کی طرح دیکھتا ہے، بلکہ اور ساتھ ہی جو اس کا لانگ ٹرم تھریٹ جس کو وہ سمجھتا ہے، جس کنٹری کو، وہ چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یو ایس کا بہت زیادہ انٹرسٹ رشیا یوکرین کانفلکٹ میں اس لیے ہے، وہ اس لیے یوکرین کو اتنی بیکنگ دے رہا ہے اور ملٹری اور مانیٹری سپورٹ دے رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس امیڈیٹ تھریٹ کو نیوٹرلائز کر سکے، رشیا کو کمزور کر سکے، کیونکہ جتنی یہ وار پرولونگ ہوگی رشین اکانومی اتنی ہی زیادہ ویک ہوگی، رشیا اتنا ہی زیادہ ویک ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا کانفلکٹ وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ یو ایس انٹرسٹ کو
چیلنج کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یو ایس کا یہ آبجیکٹو اچیو ہو جائے گا اینڈ اٹ ول بی ایبل ٹو نیوٹرلائز دا امیجیٹ تھریٹ وچ از رشیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں اس بات کو کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ چائنا از سین ایز اے لانگ ٹرم تھریٹ ٹو دا یو ایس آبجیکٹیوز اینڈ یو ایس انٹرسٹس اسپیشلی ان دا انڈو پیسیفک ریجن. ٹھیک ہے، کیونکہ یو ایس سمجھتا ہے کہ چائنا ہی وہ ایک واحد کنٹری ہے جو کہ کیپیبل ہے اور اٹ ہیز دا ول ٹو چیلنج دی انٹرسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ کیپیبل ہے کہ وہ اس اسٹیٹس کو چیلنج کر سکے، انٹرنیشنل آرڈر کو تبدیل کر سکے. اسی لیے اس کا جو میجر آبجیکٹیو ہے دیٹ از دی کنٹینمنٹ آف چائنا. اور اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اس ریجن میں، انڈو پیسیفک ریجن میں الائنسز بنائے جا چکے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کواد الائنس جس کے 4 ممبرز ہیں، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے ساتھ ہی 2021 میں ایک اور الائنس بنائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے آکس، جس میں 3 ممبرز ہیں، دیٹ از آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو آکس جو ہے ایک ڈیفنس الائنس ہے جس کا مقصد ہے کہ ملیٹریلی چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنا ان دا انڈو پیسیفک ریجن. جبکہ کواد کی بات ہے تو وہ ملٹیپل ڈومینس میں کام کر کے چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اور اس میں کواد میں جو اس کا میجر ایلائی ہے یو ایس کا دیٹ از انڈیا. اسی لیے یو ایس کی جانب سے ہر طرح کی سپورٹ دی جا رہی ہے انڈیا کو، تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اس ریجن میں رہتے ہوئے اپنے نیبرنگ کنٹری چائنا کو کاؤنٹر کر سکے اور اس کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کرٹیل کر سکے. سو اس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ سے ہم بالکل یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اٹس ویری پاسبل کہ جیسے ہی یو ایس آبجیکٹیوز اچیو ہو جاتے ہیں ان دا رشیا یوکرین کانفلکٹ، تو یونائٹڈ اسٹیٹس از لائکلی ٹو لوز انٹرسٹ اینڈ اٹ مائٹ آئسولیٹ یوکرین ایٹ دا اینڈ آف دس کانفلکٹ. آل رائٹ، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یو ایس کا فی الحال کا جو میجر آبجیکٹیو ہے، میجر فوکس ہے، وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. سو دیر یا سویر یو ایس واپس اپنا پورا فوکس شفٹ کر دے گا آن اچیونگ دس میجر آبجیکٹیو. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس رشیا یوکرین کانفلکٹ سے چائنا کے لیے کیا لیسنز ہیں یا کیا ایڈوانٹیج ہیں، تو سب سے پہلا تو فائدہ چائنا کو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو یو ایس کا فوکس ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے ٹورڈز یورپ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یو ایس اور افغانستان سے اپنے ٹروپس ودرا کرنے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ وہ کمپلیٹلی چائنا پر فوکس کرے، لیکن جیسے ہی وار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ فوکس ڈیوائڈ ہو جاتا ہے بٹوین یورپ اینڈ انڈو پیسیفک ریجن. اور کرنٹلی جو یو ایس کا فوکس ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، جس کی وجہ سے چائنا کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے لیے یہ رشیا یوکرین کانفلکٹ ایک ٹیسٹ کیس کی طرح ہے کہ کل کو اگر وہ تائیوان کو انویڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر اٹ از آبویس کہ یہ سب کرنا چائنا کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تائیوان کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے یورپین الائز موجود ہوں گے، جس طرح یوکرین کو بیک کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے یورپین الائز. اور اسی وجہ سے سو فار یوکرین اس قابل ہو پایا ہے کہ وہ رشین ایگریشن کو ریزسٹ کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وار اتنی پرولونگ ہو چکی ہے کہ اٹس بین مور دین 8 months. تو یہاں پر چائنا کو یہ سوچنا ہوگا
کہ کیا تائیوان کو انویڈ کرنا اس کے لیے فیوریبل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ رشیا یوکرین کانفلکٹ ایک ٹیسٹ کیس کی طرح ہے فار چائنا ان دی کانٹیکسٹ آف تائیوان. آل رائٹ، سو یہاں پر ہم اپنی ڈسکشن اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.